اعصاب کو اور اپنے پوری جو چیزیں ہیں ان کو ہلا دینے والی چیز ہے، اس لیے کہ قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ پوری کی پوری زمین، اصل میں تو یہ ہے قبضتہ، اس کی مٹھی ہوگی۔ آپ نے کہا کہ اس کی مٹھی میں ہوگی، وہ ترجمہ ٹھیک ہے، اسی کو چلیں گے، لیکن اللہ نے استعارے کے طور پر بتایا قیامت کے دن۔ تو والسماوات مطویات بیمینہ، اور سب آسمان اس کے ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تو پاک ہے اس کی ذات، یا پاک ہے وہ، اور وہ بہت بلند ہے اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، دونوں ہی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب بھی اور آپ بھی ذرا احتیاط سے سنیے گا، اس لیے کہ ریویژن کرنی ہے آپ نے۔ ٹھیک ٹھیک سر۔ آگے دی جو مناظر ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کا منظر آپ کو پتہ ہے کہ سور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھونکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے اسرافیل کو کہ آپ سور پھونکیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے انہیں حکم ہوا ہے وہ سور کو اپنے منہ کے ساتھ لگائے بغیر آنکھ جھپکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں اس وقت بھی۔ تو وہ منظر یہاں آئے گا کہ یہاں دو سور کا ذکر ہے کہ سور کو پھونکا جائے گا پہلی دفعہ تو لوگ مر جائیں گے، پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ بہرحال مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں ہیں، اس جگہ پر دو ہی دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ تو پڑھیے ذرا، پڑھتے ہیں مل کے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، اور اگلا لفظ ذرا احتیاط سے سنیے گا، وَصَاعِقَةٌ، صاعقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بے ہوش ہو جانا اور گر پڑنا۔ کیا ترجمہ میں نے کیا؟ بے ہوش ہو جانا اور گر پڑنا۔ تو ترجمہ بنے گا وَصَاعِقَةٌ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہیں، یا زمین میں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کریں گے تو تب بھی، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے گا۔ اب یہ جو چیز ہے زیادہ تشریح آج شاید نہ ہو پائے، یہ وہ فرشتے ہیں جیسے حضرت اسرافیل بذات خود ہیں، وہ تو سور پھونکیں گے جی۔ اب وہ بھی آسمانوں اور زمین کے اندر ہی ہیں، مخلوق ہیں وہ۔ تو یہ جو فرشتے ہیں یہ باری باری بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی وہ کل من علیہا فان جو ہے کہ ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے، تو وہ سارے فرشتے انہوں نے بھی مرنا ہے۔ وہ اور لمبی بات ہے کہ وہ فرشتے بعد میں مریں گے، اسرافیل سب سے آخر میں ہوں گے مرنے والے۔ تو وَصَاعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، یہ تو جی پہلا سور ہو گیا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس سور میں پھونک ماری جائے گی، اخرى دوسری دفعہ، فَإِذَا هُمْ، تو اس وقت وہ سب قیام کھڑے ہو جائیں گے، جی قیام کھڑے ہوں گے، ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ہماری ساتھ ہونا ہے، آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، وَالصَّاعِقَ، اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں بے گے۔ ہوش ہو اور جائے نہیں گا، ہے، یہ نتیجہ ہے، تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گر گے، پڑیں گے، من فی السماوات،
جو آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو جو کوئی زمین میں بھی، زمین میں اور ہے، جو کوئی زمین میں ہے، الا من شاء اللہ، مگر مگر جسے اللہ نے چاہا، مگر وہ تعالیٰ کے جسے سوا۔ اللہ نے چاہا۔ جی، یہ ذہن رکھیے گا کہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے تو جب یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالی مستقبل کے لیے وہ ماضی کا استعمال کرتا ہے، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ خود چاہے گا۔ یہ بالکل ترجمہ ٹھیک ہے۔ ثم نفخ، یہ جملہ مطلب مجہول ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، ترجمہ پھر پھر اس اس سور سور میں میں دوسری دوسری دفعہ دفعہ پھونک ماری ماری جائے گی۔ جائے گی۔ پھر اس فیہ، اس سور میں اخری، دوسری دفعہ، نفخ، دوسری دفعہ پھونک ماری جائے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فا، تو ترجمہ تو تو اذا ہم، اس اس وقت وقت وہ اس وقت وہ سب قیام، کھڑے جی ہو جائیں کھڑے گے۔ ہوں گے۔ کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، ینظرون، وہ وہ دیکھ رہے اور ہوں گے۔ دیکھ رہے ہوں گے۔ اب وہ کیا منظر ہونا ہے اس وقت؟ ہیبت ناک منظر ہونا ہے کہ جو پہلی آواز سننی ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ وہ پہلے بہت اونچی ہوگی، پھر آہستہ آہستہ نیچی ہوتی جائے گی، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو بے ہوش ہونا ہے، اور جتنی بھی باقی چیزیں ہیں وہ بھی بے ہوش ہو کے گر پڑیں گی، مر جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرا سور اسرافیل علیہ السلام کو کہے گا تو پھر سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اپنے پروفیسر ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، فصائق من فی السماوات ومن فی الارض، اور جو آسمانوں میں اور جو زمین میں مخلوقات ہیں وہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے گا، ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری مرتبہ اس میں پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، پھر وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا جی، پھر وہ ٹھیک ہے، قیامن کھڑے ہونے کی حالت ہے، قیام کی حالت میں ہوں گے، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ بیٹا اوپر کریں ذرا، جی اور اوپر کر دیں بیٹا جی۔ آگے جناب یہ ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، ترجمہ کیا ہے؟ اشراقہ، ایک تو ہے شارقہ اور ایک ہے اشراقہ۔ اس کے اصل معنی یہ ہیں کہ چمکائی جائے گی، لیکن یہاں چونکہ یہ ہے الارض ہے تو زمین، زمین چمک اٹھے گی، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ الارض وہ زمین نہیں ہے جو اس سور سے پہلے تھی۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ تعالیٰ اس زمین، جو یہ زمین ہے، اس کو ایک اور زمین کے اندر بدل دے گا۔ یہ پڑھا ہوا ہے نا پہلے۔ جی سر۔ انبیاء اب میں وہ پڑھا جو ہوا قیامت والی زمین ہے، یہ اس کی اب شکل کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اشراقہ یہ نیا لفظ ہے، چمک اٹھے گی۔ اب یہ اصل میں ہے ماضی، جتنے بھی ماضی آئیں گے دو چیزیں پہلے ذہن میں رکھ لینی ہے۔ جتنے بھی ماضی آئیں گے تو وہ ماضی کا ترجمہ کس اپنا فعل میں ہوگا؟ مضارع میں، مضارع میں۔ مظاہرہ میں کریں، کیوں؟ قیامت کا، جی کیوں مضارع میں قیامت کا ہوگا؟ منظر، قیامت کا منظر ہے۔ یقینی بات۔ جی جواب یہ ہے کہ یقینی ہے، جس طریقے سے ماضی یقینی طور پر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا یقین ہے کہ ایک چیز ہو گئی، وہ تو بدلنے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کر رہا ہے ماضی کے۔ دوسرا جو لفظ آئے گا ابھی آپ سب نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے پڑھا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو کیا ترجمہ اس کا کیا تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب قیلا قالا کا مجہول ہے،
اسی طریقے سے یہاں بہت سارے مجہول آئیں گے، اس لیے کہ ساری چیزیں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاج ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ کروائے گا یا کرے گا۔ یہاں پڑھتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے، دیکھیں اب نور سے ارض کا بھی رب، کیا جی ہاں کی ضمیر ہے ارض کی طرف، تو زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ چمک اٹھے گی۔ کیا میں نے کہا؟ اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ چمک اٹھے گی۔ بالکل جی، ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ظاہر نہیں ہوا، ابھی خود نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا دیدار کروانا ہے مومنوں کو وہ کہاں کروانا ہے؟ جنت میں۔ یہاں جو بھی صورتحال ہوگی یہ اس سے پہلا ہے کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ چمک اٹھے گی۔ اب ہوگا کیا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اب مجہول جملہ ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ اور کتاب رکھ دی جائے گی۔ وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، وضع کا جنہ بھی ہوتا ہے، اس جگہ پہ وضع رکھ دی جائے گی۔ اب یہ کون سی الکتاب ہے؟ اگر کتاب کو لفظی معنوں میں لکھیں گے تو لکھا ہوا رکھ دیا جائے گا، اگر اس کا الکتاب ہے تو اعمال نامہ ہے جی، اعمال کی کتاب، تو اعمال نامہ آپ بریکٹ میں کر لیں، اعمال نامے کی کتاب رکھ دی جائے گی۔ اب دوبارہ جملہ وجیع، وہی وکیلا اسی وزن پہ آ رہا ہے، وجیع بھی، ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ اور لایا جائے گا، اور لائے جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، اور وجیع بھی ہے اور لائے جائیں گے النبیین، نبی، والشہداء، اور گواہ۔ اب یہ گواہ کون ہیں؟ ایک تو ہے فرشتے کرام کاتبین، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اعضاء خود گواہ دینے والے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ جس نے بھی ہر رسول کے بعد اس کی امت، اس پر یہ فرض تھا کہ اس وقت کے جو رسول تھے اس کے پیغام کو باقی لوگوں تک پہنچائے۔ میں اب آپ کو بھی اپنے آپ کو بھی احساس دلاؤں گا کہ رسول پاک تو اس دنیا سے وصال فرما گئے، اب وہ کام کس کا ہے؟ امت کا، ہمارا جی۔ ہم اگر امت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی بلائے گا کہ ہاں جی آ جاؤ، آ کے گواہی دو یہ کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور جن کے بارے میں ہوگا ان کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ ہاں ہم نے قرآن مجید پڑھا تھا، آپ میری گواہی دیں گے، میں آپ کی گواہی دوں گا، کیوں جی؟ سب ایک دوسرے کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ بلکہ اس سے بڑے دائرے کو لے لیں تو اگر ہم نہیں کر رہے تو یہ ہمارا کام ہے لوگوں تک ان آیات کو یا ان چیزوں کو پہنچانا۔ آگے پھر آ رہا ہے جی وجیع آ گیا، وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ، کیا ترجمہ کروں؟ فیصلہ کر دیا جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا، بالکل جی، حق کے ساتھ۔ کون جنت میں جائیں گے، کون جہنم میں جائیں گے؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کی کسی قسم کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ دوسرا ہے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کے معنی دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم شرک کا، اور یہ ظلم کیا ہے کہ کوئی کسی کا حق ہو اور وہ حق نہ دیا جائے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جی میرے ساتھ پڑھیں، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، ترجمہ، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ، نہیں ابھی نہیں جی، میں نے کیوں نہیں کہا نا، اتنا چھوٹا چھوٹا کریں، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور زمین چمک اٹھے گی، اور زمین چمک اٹھے گی، بِنُورِ رَبِّهَا،
اپنے رب کے نور کے ساتھ اپنے رب کے نور کے ساتھ وَوُضِعَ الْکِتَابُ اور اعمال نامے کی کتاب رکھ دی جائے گی اور اعمال نامے کی کتاب رکھ دی جائے گی ہائے ہائے کتنا ہوگا، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں، کوئی بندہ خوش ہو رہا ہوگا بہت سارا اور دوسروں کو دکھائے گا کہ یہ ہے میرا رزلٹ، اور کوئی چھپائے گا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اور اس میں پھر وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اور نبیوں جی نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اور نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ جو لایا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی اور گواہ لائے جائیں گے، اگر نبی مجہول ہے تو ٹھیک ہے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ آؤ بھائی، نبی کہیں گے کہ ہاں ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ رسول پاک کا وہ خطبہ آپ تصور میں لائیں کہ رسول پاک عرفات کے میدان میں ہیں اور پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ بتاؤ کہ میں نے کیا آپ لوگوں تک پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ہاں مطلب اس کا یہ ہاں آپ نے پہنچا دیا تھا، بالکل۔ تو تینوں سائڈوں پر انہوں نے منہ کر کے 3 دفعہ یہ کہا، اور پھر یہ کہا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں میرا پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں جی بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جی، اور ان پر بے شک کہہ لیں کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور ترجمے میں ایک حق تلفی، دوسرا ترجمہ کیا ہے جی؟ اور ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ہاں جی، اور ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی، تو ہم ترجمہ ظلم ہی کریں گے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جی آگے جناب، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، نفس ہے اس وجہ سے عاملت آیا، تو یہاں بھی مجہول جملہ ہے۔ وَوُفِّیَتْ کا ترجمہ اور پورا دیا جائے گا، اور پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو ہر نفس کو کیا پورا دیا جائے گا؟ ما عملت، جو اس نے عمل کیا، ٹھیک ہے، جو اس نے عمل کیا، ایک بھی عمل وہ چھوٹا تھا، اور اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ جو ہے وہ دے گا، اچھا ہوا تو اچھا، برا ہوا تو برا، اللہ تعالیٰ برے کام سے بچائے۔ تو پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا۔ آگے ہے جی وَهُوَ سر یہاں پہ بھی أَعْلَمُ، عاملات عمل کیا ہوگا یا عمل کیا رہے گا؟ جی جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، چلو یہ کہہ لیں ٹھیک ہے، اور ہر سارے نفس کو پیچھے پورا دیا جائے گا جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا۔ عمل کیا ہوگا۔ جی ورنہ تو یہ ہے جو اس نے عمل کیا، ٹھیک ہے، جو دنیا کے اندر ہے۔ آگے جی وَهُوَ أَعْلَمُ لفظ آ رہا ہے، اب عالم اگر الگ سے کریں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں جانتا ہوں، ایسا ہے۔ جی اب وَهُوَ أَعْلَمُ، اور ترجمہ اس کا ہے اور وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے، بما یفعلون، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ جی بالکل جی، تو میرے ساتھ ترجمہ کریں جی، وَوُفِّیَتْ، اور پورا دیا جائے گا، پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو ہر نفس کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا ہوگا۔ جی جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، وَهُوَ أَعْلَمُ،
اور وہ اور وہ بہت زیادہ جاننے اور والا ہے. وہ اللہ خوب جی جاننے والا اور جانتا ہے. تو عالم کا ترجمہ جو ہے وہ جاننے والا ہوا ہے اور وہ خوب جاننے والا ہے بما یفعلون، جو وہ کرتے تھے. جو وہ جو کچھ کرتے وہ ہیں. ٹھیک ہے، جو وہ کرتے تھے کر لیں، جو کچھ وہ جی. کرتے تھے. ٹھیک ہے. تھے. اب یہ ہے جی مطلب کہنے کا یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ جو نبی تھے اور جو گواہ تھے ان کی ضرورت ہے کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ تو کتاب بذات خود ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جانتا ہے ساری چیزوں کو، لیکن وہ کرے گا کیا کہ لوگ ممکن ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پتہ ہے کہ بھی اللہ کے ساتھ بھی کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم کافر نہ ہوتے، ہم بھی جب محسنین میں سے ہوتے. ایسا ہے نا، وہ ہر قسم کا جھگڑا کرے گا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو، لیکن وہاں بھی گواہی دینے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے. یہاں جی یہاں تک ہوا. آگے جی ہم آگے پڑھنے لگے ہیں اس وجہ سے کہ بھی آج رکوع ایک آگے ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اب لفظ آ رہا ہے جی بیٹا اور تھوڑا سا اوپر کریں اس لیے کہ پھر آپ کو دوبارہ تکلیف نہ دوں بس. اچھا جی یہاں ایک چیز نوٹ کریں اور وہ ہے وسیقہ. یہ وہی جملہ میں نے کہا تھا پہلے کہ قیلہ، اس کو ذہن میں رکھ لیں. قیلہ کا مطلب کیا ہے؟ کہا گیا. آ جائے گا. جی کہا گیا، تو اذا آ جائے تو کہا جاتا ہے. اب یہاں چونکہ ماضی ہے اور یہ قیامت کے لیے ہے تو اس کا ترجمہ ہم ماضی کا کس میں کریں گے؟ مضارع میں. مضارع میں کیا مستقبل میں کریں گے. مضارع تو پھر یہ ہے کہ حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں، یہاں صرف یہ ہوگا مستقبل میں کریں گے. تو میں پڑھتا ہوں پہلے پھر آپ مل کے پڑھیں گے. وسیق الذین کفروا، سیق یاد رکھنا ہے. ساکا یسوقو کا مطلب یہ ہوتا ہے ساکا تیز تیز کسی کے پیچھے ہونا اور اس کو ہانکنا، ایک معنی یہ ہے. اور اگر یہ سیکا مومنوں کے لیے آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا تیز تیز دوڑائے جائیں گے، تیز تیز لائے جائیں گے. تو یہ سیکا مومنوں کے لیے بھی آیا ہے اور سیکا کافروں کے لیے بھی آیا ہے. اور سیکا کے دو معنی کیا بتائے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب؟ تیز تیز پیچھے آنا یا ہانکنا. نہیں میں نے بتایا، ابھی میں دوبارہ بتاتا ہوں. سیکا ہانکا جائے گا، یہ کافروں کے لیے. اور اگر سیکا مومنوں کے لیے آئے تو وہاں یہ ہوگا کہ اور وہ تیزی سے اپنا ہانکے جائیں گے. اچھا لفظ نہیں ہے، لائے جائیں گے، دوڑائے جائیں گے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. تو وسیق الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں ہانکا جائے گا کس طرف؟ الی جہنم زمرا. اب زمرا بھی نیا لفظ ہے. زمرتن کا مطلب ہوتا ہے گروہ اور اس کی جمع ہے زمرا. یہ ایک نیا لفظ آ گیا. کیوں جی؟ پہلے فریق پڑا ہوا ہے، فیا پڑا ہوا ہے، طائفہ پڑا ہوا ہے. تو آج ہم زمرتن کی جمع زمرا، گروہ در گروہ. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے سر. مطلب ہے کہ جیسے جیسے انہوں نے عمل کیے ہوئے ہوں گے، کوئی شرابی ہوں گے، کوئی زانی ہوں گے، کوئی ویسے جھوٹ بولنے والے ہوں گے، وہ زمرہ گروہ در گروہ ہر اس کے لحاظ سے وہ گروہ بنیں گے. تو ترجمہ بنے گا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا گروہ در گروہ بنا کر. حتی اذا جاؤہا، آگے ضمیر جہنم کی طرف آ رہی ہے، یہاں تک کہ جب اس جہنم کے پاس آ جائیں گے، فتحت ابوابہا، تو اس جہنم کے دروازے ترجمہ کریں ہاں کھول دیے جائیں گے. آگے سے کیا منظر ہوگا وہ ہلا دینے والا ہے. ایک دم آگ اوپر آئے گی. وقال لهم خزنتها، خزن جی لفظ ہے، خازن اس کی جمع
خزانہ ہے، خازن اب یہ محافظ کو بھی کہتے ہیں، اور خازن جو خزانے کی نگرانی کرنے والا ہوتا ہے، نگران، اس کو بھی، تو اس ترجمہ بنے گا اور انہیں اس جہنم کے محافظ نگران کہیں گے، پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جنہوں نے تمہارے اوپر تمہارے رب کی آیات پڑھیں، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور انہوں نے تمہیں ڈرایا، لقاء یومکم ھذا، اس تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ یہاں تک سوال پورا ہے۔ اب وہ جواب دیں گے، قالو، وہ کہیں گے، بلا، ہاں آئے تھے، اب وہ مانیں گے آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب، لیکن عذاب کا کلمہ کیا ہوگا؟ ثابت ہو چکا ہوگا۔ وہ عذاب کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کو بتایا تھا کہ جس نے تیری پیروی کی، تجھے بھی اور تیری پیروی کرنے والے سب کو، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ایسے جی پڑھا تھا نا ہم نے، جہنم سے بھر دوں کا۔ تو یہ ہے کہ لیکن بات ثابت ہو گئی، عذاب کے کلمہ کی بات ثابت ہو گئی، علل کافرین، کافروں پر۔ اچھا یہ وقت کم ہے تو وسیق الذین کفروا، ترجمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہانکے جائیں گے، جی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہانکے جائیں گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، جہنم کی طرف، زمرا، گروہ در گروہ در گروہ، گروہ، گروہ در گروہ، جی، حتی اذا جاؤہا، جی، یہاں یہاں تک کہ تک جب کہ جب جہنم کے پاس وہ آ جائیں گے، آ جائیں گے، جہنم کے جہاں پاس آ تک کہ جائیں گے، جب وہ اس جہنم کے پاس آ جائیں گے، کہیں ذرا جلدی جلدی جہاں ذرا، تک وہ جہنم کے جب پاس آ وہ جائیں اس گے، جہنم کے پاس آ آ جائیں جائیں گے، گے، فتحت ابوابها، تو اس جہنم جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کھول دیے جائیں گے، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہاں تک ایک ہو گیا، وقال لهم، جی، اور ان سے کہا جائے اور گا، انہیں اور کہا جائے گا، انہیں کہیں گے، کہا جائے گا نہیں، صحیح، قیلا نہیں ہے جی جی، اور انہیں کہیں گے، اور جی انہیں کہیں اور کہیں انہیں گے، کہیں گے، خزنتها، اس اس جہنم کے جہنم کے اس نگران، جہنم کے نگران، اس نگران، جہنم کے نگران ابھی کرتے ہیں، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے کیا تمہارے پاس پاس تم میں سے رسول نہیں کوئی آیا تھا، رسول نہیں آئے تھے؟ جی ذرا کیجیے گا، رشید بھائی کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس کئی رسول منکم، تم میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، وہ یتلون تم جو پڑھتے تھے، جو وہ پڑھتے تھے پڑھتے تھے علیکم تم پر، تم پر، آیات ربکم تمہارے تمہارے رب رب تمہارے کی رب آیات، کی آیات، تمہارے رب کی آیات، لہجہ جو ہے سوال بار رکھنا ہے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور نذیر سے وہ نکلا تمہیں ہے، ڈراتے تھے، وہ تمہیں اور ڈراتے وہ تھے، تمہیں ڈراتے تھے، نذیر یاد رکھنا ہے، یہ جو اس سے ینذرونکم، اور وہ تمہیں ڈراتے تھے، لقاء، ملاقات، ملاقات، یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے، جی، تو وَيُنذِرُونَكُمْ لقاء یومکم ھذا، اور وہ اور تمہیں وہ تمہیں ڈراتے تھے تمہارے یہ دن کی ملاقات سے کے لیے، جی، ملاقات سے ڈراتے تھے، کے لیے نہیں ہے، قالو، ترجمہ، وہ کہیں گے، وہ کہیں وہ گے کہیں گے، بلا، بے کیوں شک، نہیں، نہیں، بلا کا مطلب ہے ہاں، ہاں وہ رسول آئے ہاں تھے، ہاں کیوں نہیں، ہاں جی، ہاں جی، ہاں، ولیکن حقت، لیکن لیکن ثابت ہو چکا ہے، ثابت ہو ثابت جائے ہو گا، چکا ہوگا،
हक़त साबित हो चुका होगा, साबित हो चुका होगा कलिमतुल अज़ाबी अज़ाब का कलमा अलल काफिरीन काफिरों पर। बेटा और ऊपर करें, वक्त कम है हमारे पास और अच्छा है कि आज ये खत्म हो जाए। जी बेटा आप और बेटा ऊपर करें। हाँ जी, अब हम दोहराएंगे नहीं, मेरे साथ करेंगे। की लदखुलू अबवाब जहन्नम, उनसे कहा जाएगा कि तुम जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ। खालिदीन फीहा, इसमें हमेशा रहने वाले। फबिसा मसवल मुतकब्बिरीन, और बहुत बुरा है ठिकाना तकब्बुर करने वालों का। जी कील अदखुलू, तर्जमा उन्हें कहा जाएगा उन्हें कहा जाएगा दाखिल हो जाओ। अबवाबा जहन्नम, जहन्नम के दरवाजों में। खालिदीन फीहा, हमेशा इसमें हमेशा रहने वाले, ब्रैकेट में रख लें बनकर, इसमें हमेशा रहने वाले बनकर। फबीसा मसवल मुतकब्बिरीन, जी करने वालों के तो लिए बहुत बुरा ठिकाना है, तकब्बुर करने वालों का ठिकाना बहुत बुरा है। जी बेटा और ऊपर करें जरा जरी। वसीक़ल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम, अब इसका तर्जुमा आपने मिलकर करना है। वसीक़ल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम, जी चलाया अब यह है ले जाया जाएगा उन लोगों ने जिन्होंने तकवा, अपने रब का तकवा क्या किया। जी तशरीफ साहब आपकी आवाज़ कट रही है और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। सीखा का मैंने कहा कि ले जाया जाएगा, अब हांका नहीं कहेंगे कि वो लोग जिन्होंने तकवा अख्तियार किया अपने रब का, जी उन्हें ले जाया जाएगा इलल जन्नति ज़ुमरा, जन्नत की तरफ ग्रोह दर ग्रोह। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो उस जन्नत के पास आ जाएंगे। अब जनाब जो है ना वाव आ रही है, पिछले के अंदर वाव नहीं थी। वफुतिहत अबवाबुहा, यहाँ जी वहां भी फुतिहत है, लेकिन इसका तर्जमा जैसे सीका का उलट किया है, थोड़ा सा हमने किया है ले जाया जाएगा। तो यहाँ हमने एक आयत पढ़ी थी कि वो जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के दरवाजों को खुला पाएंगे। मफ्तूहा पढ़ा था ना हमने भाई, जन्नत आदन मुफत्तहतुन, मुझे याद है, ठीक है। तो इसका जी यहाँ इसका तर्जमा करेंगे वफुतिहत अबवाबुहा, और उसके दरवाजे खोल दिए गए होंगे। क्या तर्जमे? और उसके दरवाजे खोल दिए गए होंगे, ये भी माजी है जी, दिए होंगे और खोले जाएंगे, इन दोनों में फर्क है। वहां ऊपर खोले जाएंगे इस तरीके से जो कर रहे हैं, जो लोग तर्जमा किया उस आयत के मुताबिक, और उसके दरवाजे खोल दिए गए होंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और उस जन्नत के निगरान उन्हें कहेंगे, अब बजाय इसके कि इन्होंने अस्सलाम अलैकुम कहना है, तो अब वो निगरान कहेंगे सलामुन अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम तिब तुम। अब तिब तुम का मतलब याद रखना है मजे में रहो जी। तो दूसरा है कि तिब तुम का मतलब है तुम पाकीज़ा रहे, कलमा तय्यबा उसके साथ मिलाएं, तुम पाकीज़ा रहे, ये तर्जमा करेंगे जल्दी में। फदखुलूहा खालिदीन, तो तुम इस जन्नत में हमेशा रहने वाले बनकर दाखिल हो जाओ जी। वसीक़ल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम, जी और जिन लोगों ने रब का तकवा किया जी, और वो लोग जिन्होंने अपने रब का तकवा अख्तियार किया उन्हें ले जाया जाएगा इलल जन्नति ज़ुमरा, जन्नत की तरफ जन्नत की तरफ
ٹھیک ہے، گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آ جائیں گے، جب یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابها، تو اس جنت اس کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے، وقال لهم خزنتها، اور اس جنت کے نگران ان سے کہیں گے، اور جنت کے نگران انہیں کہیں گے، ٹھیک ہے جی، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، طب تم پاکیزہ رہے، تم پاکیزہ رہے، فادخلوها خالدین، تو تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن کر داخل ہو جاؤ۔ بیٹا اوپر کریں ذرا، پورا فل کر دیں، وقت 1 منٹ ہے، ابھی میں کرتا ہوں ترجمہ۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ جنت والے کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، صدقنا وعدہ، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا جو کہ آدم علیہ السلام کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ نیچے آ گئے، اب اس جنت کے وارث ہم۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، ہم اس جنت میں رہیں، اپنا نتبوّأ رہیں گے، نتبو ٹھکانہ بنائیں گے، حیث نشاء، جہاں بھی ہم چاہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہت کتنا اچھا ہے عمل کرنے والوں کا اجر۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ، حافین، حافین کا مطلب ہوگا گھیرے ہوئے ہوں گے، اور تو دیکھے گا فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے، من حول العرش، عرش کے ارد گرد کو، عرش کتنا بڑا ہے اور سارے فرشتے اس کے ارد گرد اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اور وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ اب معاملہ ختم جی۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وقیلا، اور کہا جائے گا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کو پڑھنا ہے آپ نے، اب میرے ساتھ اوپر کریں جی۔ وقال الحمدللہ، بیٹا نہیں نہ کریں، چلیں جی۔ وقال الحمدللہ، ترجمہ کریں۔ اور وہ وہ کہیں کہیں گے یعنی جنت اور والے وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی صدقنا وعدہ، جس جس نے نے ہمارے ساتھ کیا وعدہ پورا کر دیا، جس نے ہمارے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، وَأَوْ